بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، میری باتیں غور سے سننا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے اور بہت کام کی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان کو ایک مقصد میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ چاہے اس کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ عمران خان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح کی کامیابی کیا سعد رضوی کو مل سکتی ہے؟ یا جس طرح دوسرے سے میں ہم بات کریں کہ ایک کام میں عمران خان کو بہت بڑی مایوسی ہوئی اور وہ مایوسی سعد رضوی صاحب کو کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں بات کریں تو جس طرح عمران خان کو کارکنوں نے مایوس کیا، تحریک لبیک کے کارکن سعد رضوی کو کبھی مایوس کر بھی نہیں سکتے، بشرطے کہ سعد رضوی صاحب جس ٹریک پہ چل رہے ہیں، جس نظریات کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر وہ اسی پہ چلتے رہے تو یہ ناممکن ہے کہ سعد رضوی کے جو کارکن ہیں وہ عمران خان کی طرح کبھی بھی سعد رضوی کو مایوس نہیں کریں گے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کی کامیابی اور اس کی مایوسی کی۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کی ٹوٹل عوام، پاکستان کی ٹوٹل جو آبادی ہے، اس کے اوپر غور کریں تو وہ دو نظریات کے اوپر کھڑی ہے، ایک لبرل نظریات، ایک مذہبی، یعنی ایک وہ لوگ کہ جو لبرل مائنڈڈ ہیں، آزاد خیال ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یا وہ مذہب کو ایک صرف عبادت کے لیے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف نام کے جو مسلمان ہیں، وہ نام کے ہوتے ہیں، وہ پورا لبرل نظریے کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مذہبی ہے، چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، لیکن وہ مذہب کو پسند کرتا ہے۔ تو پاکستان میں دو ہی نظریات ہیں۔ جس میں عمران خان کو کامیابی ملی وہ ملی لبرل جو مائنڈڈ آدمی ہیں، جو لبرل نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں عمران خان کو بہت بڑی کامیابی ملی، کیونکہ عمران خان خود ایک لبرل شخص ہے اور اس نے لبرل طبقے کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یعنی کہ ہر وہ لوگ جو لبرل مائنڈڈ تھے، امیر لوگ، اب ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، جن کو نہ مہنگائی سے تعلق تھا، مہنگائی کے اوپر نہ ان کے اوپر فرق پڑتا تھا، نہ بے روزگاری سے ان کو کوئی فرق پڑتا تھا، جو 4 دن یورپ میں، 4 دن پاکستان میں، یا پاکستان میں جن کو یعنی کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، جو سیاست سے دور تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ کسی کی حکومت۔ اگر آپ ابھی بھی کسی نہ کسی مارننگ شو میں آپ دیکھیں، جو فلمی اداکار ہیں، ڈراموں میں کام کرنے والے ہیں، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، وزیر داخلہ کون ہے، تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہیں پاکستانی لیکن ان کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ان کو بھی عمران خان نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یعنی کہ پاکستان میں دو نظریات رکھنے والے لوگ، لبرل اور مذہبی، تو لبرل کو تو عمران خان نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب جو مذہبی ہے اس کے اوپر پورا فوکس ہے سعد رضوی صاحب کا۔ اگر آپ کچھ دنوں سے دیکھیں تو وہ زیادہ تر، خاص کر یہ جو ختم نبوت میں جو قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کے بعد ہو، یا اس دوران، جو وہ مذہبی لوگ کہ جو کٹر مذہبی تھے لیکن وہ سیاست سے دور تھے، وہ ملکی معاملات میں عمل دخل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو بھی سعد رضوی صاحب نے جگا لیا ہے کہ بھائی آپ آئیں ملکی معاملات کے اندر، آپ اپنا کردار ادا کریں، اور بڑی تعداد میں لوگ، چاہے وہ تحریک لبیک کو جوائن کریں یا نہ کریں، چاہے وہ تحریک لبیک کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن کافی حد تک وہ لوگ مذہبی ایکٹیو ہو رہے ہیں، جو پہلے کبھی بھی وہ سیاست میں یا ملکی معاملات میں وہ آواز کھل کے نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ تو دو نظریات ہیں، جس کو ایک کو سعد رضوی نے پکڑ لیا اور ایک کو عمران خان نے پکڑ لیا۔ عمران خان تو کامیاب ہو گئے، عمران خان نے تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، فکس کر لیا ہے، اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا سعد رضوی صاحب اس میں کتنے کامیاب ہوں گے؟ اس کے اوپر یعنی کہ یقیناً سعد رضوی صاحب کام کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے کہ کامیابی، جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جیت کی بھی ہار گیا
اور ایک آدمی ہار کے بھی جیت گیا۔ اب عمران خان کو جو کامیابی ملی ہے وہ نہ ملنے کے برابر ہے، یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ووٹ تو اس کو مل رہے ہیں، سپورٹ اس کو مل رہی ہے، کارکن ان کے ساتھ ہیں، لیکن اب جب وقت عمران خان کے اوپر مشکل وقت آیا، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ اس کی کتنی غلطی ہے نہیں ہے، اس نے جرم کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جیل میں ہے، وہ بار بار کال دے رہا ہے، بار بار اس نے گرفتاری سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جہاد ہے، آپ کو نکلنا پڑے گا، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی آزادی ہاتھ میں رکھ کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا۔ یعنی کہ طرح طرح کی عمران خان نے اسلامی ٹچ دے کے اپنے لیڈر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ نکلو میرے ساتھ، یعنی کہ آپ روڈوں پہ ہو، اگر میرے ساتھ زیادتی ہو گئی تو آپ ملک جام کر دو، آپ آزادی لو۔ لیکن وہ لوگ عمران خان کے ساتھ تو کھڑے ہو گئے، لیکن عمران خان کے لیے وہ باہر نہیں نکلے۔ 1 سال سے عمران خان جیل کے اندر ہے۔ اب پاکستان کے جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی یعنی کہ ہم کرتا دھرتا کہہ رہے ہیں یا جن کا کنٹرول ہے پاکستان میں، ان کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو ملایا ہے وہ صرف منہ زبانی ہیں، برگر ٹائپ لوگ ہیں، یعنی کہ وہ کوئی انقلابی لوگ نہیں ہیں، یا وہ کوئی ایسا مشکل یعنی کہ حکومت کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتے، اداروں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، یا کوئی ایک بڑا کردار وہ ادا نہیں کر سکتے ملک میں ایک نظام چینجنگ میں یا شخصیات کی چینجنگ میں۔ تو یہ اداروں کو بھی پتہ چل گیا۔ اب دوسری طرف ایک کامیابی تو عمران خان کو مل گئی، سعد رضوی صاحب کو معلوم نہیں کتنے ملے گی، لیکن جو مایوسی عمران خان کو کارکنوں نے دیا ہے، یعنی کہ یقیناً عمران خان مایوس ہے کہ کارکن باہر اس کے لیے نہیں نکل رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، اتنی زیادہ ان کی یعنی کہ سپورٹ ہونے کے باوجود۔ اب سعد رضوی تحریک لبیک کے جو امیر ہیں وہ تو آزما چکے ہیں، اداروں کو بھی معلوم ہے۔ اداروں کو معلوم اس لیے ہے کہ سعد رضوی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس ٹائم سعد رضوی صاحب اور جو مین قیادت تحریک لبیک کی تھی وہ تو جیل میں تھی، اور عدالت کا حکم ہونے کے باوجود اس کو عمران خان کی حکومت میں رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو کارکنوں نے زور بازو قربانی دے کے میدان میں کھڑے ہو کے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو مایوس نہیں کریں گے، اس کا پورا دفاع کریں گے، اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ اور اس ٹائم حکومت مجبور ہو گئی تھی سعد رضوی یا ٹی ایل پی کی قیادت کو رہا کرنے میں۔ اب آگے جو وقت آ رہا ہے، جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس لیے میں جب کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر دیکھیں حقیقی معنوں میں اگر کوئی مقابلہ ہے، میں ویڈیو بھی اکثر بناتا ہوں کہ وہ عمران خان اور سعد رضوی کا ہے، دوسروں کا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آج ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، وہ آ گئے، کل نہیں ہوگی، وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک کہتے چھکا لگ گیا ہے۔ لیکن جن کو پبلک پسند کرتی ہے، جس میں پبلک کردار ادا کر سکتی ہے، وہ دو ہیں جس سے عمران خان کو بالکل پبلک نے مایوس کر دیا۔ اب سعد رضوی صاحب کو بالکل مایوس پبلک نہیں کر سکتی، کارکن نہیں کر سکتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سعد رضوی جس نظریے کے ساتھ، جس ٹریک پہ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ مخلص ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹا بیانیہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے خواب نہیں دکھا رہے۔ اس لیے کارکن جو جڑتا ہے تحریک لبیک کے ساتھ، پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کسی موڑ کے اوپر تحریک لبیک کے ساتھ وہ غداری کریں یا سعد رضوی صاحب کو وہ مایوس کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ پورا یعنی کہ سعد رضوی کا دے دیں گے۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے میری ویڈیو بنانے کا، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے جس رفتار سے تحریک لبیک جا رہی ہے، جس نظریات کو لے کے، جس بیانیوں کو لے کے سعد رضوی صاحب چل رہے ہیں، جس ٹریک پہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ جب سعد رضوی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں پہلے کئی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ وہ 2 آپشن ہیں،
جیسا کہ عمران خان نے ایک آپشن اپلائی کیا الیکشن کے ذریعے، وہ وزیر اعظم بنے، ووٹ کے ذریعے اب بھی اس نے زیادہ ووٹ لے کے گئے، لیکن دوسرا جو اس کا آپشن انقلابی آپشن تھا، زور بازو کے اوپر انقلاب لے کے آنا، اس میں عمران خان پورے مایوس ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو ووٹ جوڑ رہے ہیں، تو وہ صرف ووٹ نہیں جوڑ رہے ہیں، اس کے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ وہ اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہ اتنی تعداد میں، اگر جیسا کہ سعد رضوی صاحب دیکھتے ہیں نا کہ مجھے اتنی سیٹیں ملی ہیں، جیسا کہ عمران خان جتنی ملی ہیں یا عمران خان سے کم ملی ہیں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس سمپل سادہ یعنی کہ پوزیشن میں سیٹیں مل جاتی ہیں تحریک لبیک کو، اور اس کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح عمران خان کے ووٹ میں ڈاکہ ڈالا گیا، اب تحریک لبیک کی کچھ سیٹوں کے اوپر ڈالا گیا، تو وہ اداروں کو معلوم ہے کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو کارکن ہیں وہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، وہ انقلاب لے کے آئیں گے، اور وہ صرف انقلاب لا سکتے ہیں اور پاکستان میں لا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو لاسٹ میں ناظرین کیا ہے کہ جو جیت ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں کا جو مستقبل ہے، پاکستان جو بنا ہے، وہ اسلامی نظریات کے اوپر بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، نہ کہ جو لبرل قوتیں ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہو سکتی ہے، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کو چن سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب انشاءاللہ نہیں ہو سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔